اسپرچل کنیکشن جو ہے نا یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اگر آپ کا وہ پاورفل ہے تو آپ جو ہے اس شمس المعارف کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو احمد البونی نے کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہی نہیں. الفا نومیرکس کو اگر سمجھنا نا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ گنتی 1 سے 9 تک ہے, پوری دنیا میں گنتی 1 سے 9 تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ 19. 1 سے 9 تک کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کے اوپر اگر نہیں ہے تو سورہ ابراہیم میں 2 مرتبہ آ گئی, یعنی جتنی صورتیں اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی طاقت کو سمجھیے. پانچتن پاک کے نام, ٹھیک ہے, پانچتن پاک کے نام کے حروف اکٹھے کیجئے. میم ہے میم دال, فے الف توئے میم ہے, عین لام یہ, ہے سے نون, ہے سے یہ نون, 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حرفی طاقت, یہ ایسے ہی یہ کائنات کی ڈگنیٹریز, یہ وہ اسماء الحسنی ہے جن کے وجہ سے نبیوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی لیے احمد البونی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی, جو کہتے تھے ہو جاتا تھا, مردے زندہ کر دیتے تھے, ان کی زبان کے اوپر یہ نقش تھا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے, وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یعنی معجزے بسم اللہ کی طاقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طاقتیں, یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس نے جو ہے وہ حضرت زکریا نے پڑھا تھا تو درخت نے راستہ دے دیا تھا. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جس نے جو ہے وہ نبیوں کی مدد کی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر احمد البونی نے جو کام کیا ہوا, آپ کی سوچ ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو ملکہ سبا کو لکھا تھا, اس کے اوپر جو جملے ہیں انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس وقت تو قرآن پاک نازل بھی نہیں ہوا تھا, وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبیوں کو جو عطا ہوتی تھی, یعنی کہا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی تلوار ہے جو اللہ سے منسوب ہے, یہ نیچے آتی تھی, نبی کی مدد کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے اوپر جب یہ ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ اب تم یہیں رہو. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. احمد البونی نے یہی تو بتایا ہے. یعنی ہم 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کو پڑھتے ہیں تو ہم تو اگر کیلکولیٹ کریں ابجد میں تو یہ 786 بنتی نہیں ہے. احمد البونی نے بتایا یہ 786 ہے. کیا 786 کیا ہے؟ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو انرجی ہے وہ اس کی الفا نومیرکس کی انرجی ہے, ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو اس کو بتاؤں 786 کی 7 + 8 + 6, یہ جمع کریں ذرا اس کو. یہ 8 اور 6 14, 5 اور 7, 7 4 11 اور 1 12. اللہ کے عدد کتنے؟ 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی کتنی ہے؟ 786 12. دس از ناٹ دا کوانسیڈنس. یہ اس لیے 786 ہے. یہ جو احمد البونی ہے اس کو آپ عام سے آدمی سمجھتے ہیں. یہ جو 786 کی تکتیب نکالی ہے اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی سیگمنٹیشن کے ساتھ نکالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خود کہتے ہیں کہ 786 مرتبہ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور اس کو جو ہے وہ 1 سال 12 مہینے پڑھ لیں تو آپ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتے, دنیا کا کوئی کام. لیکن پھر وہی کہ آپ کے پاس تلوار تو ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یوز کیسے کرنا, یہی انرجی آپ کے گلے پڑ جائے گی, آپ سنبھال کیسے سکیں گے. پھر اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جی دنیا کی جو مخلوقات ہیں ان سے کیسے مدد لینی ہے. اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جن قابو کر لیں. جن قابو کر کے کرنا کیا؟ ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جنات سے دوستی کیسے کرتے ہیں. دوستی کیسے کرنی ہے. دیکھو ہم نے بک آف اینوک میں کہا تھا نا, اوریل وہ ایک فرشتہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ گائیڈنس دیتا تھا, ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اسی طرح
حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری جب ہو گئی تھی تو ان کو شفا کے لیے دعائی کس نے بتائی تھی؟ اللہ چاہتا تو خود بتا سکتا تھا. ایک فرشتہ آیا تھا نا, اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو اس نے کہا تھا نا کہ آپ یہ والا کام کر لیں, ایسے پانی میں یہ نہا لیں, آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی. فرشتے دوائیاں بھی تو بتاتے ہیں. حضرت میاں میر صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے تو آپ کے ایک مرید نے جو ہے اس وقت کسی فرشتے سے دوائی پوچھی تھی. تو یہ تو بیٹا یہ آپ فرشتوں سے, جنات سے دوائی علاج پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹریکشن ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے ان کو قابو کر کے اپنا وہ ٹیکا جما کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق تو اللہ کی مخلوق, اللہ کو تو اس مخلوق سے بھی محبت ہے, آپ کو بہت ہے سکے. تو جب آپ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں نا, چاہے کسی پہ بھی کریں, آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل سچی بات کہی. تو جنات سے دوستی کرنے کے طریقے ہیں اس میں. اب لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہوئے آتے کوئی جنات اور یہ تو ہے, یہ تو جنات کو قابو کرنے کا طریقہ اور یہ اور وہ, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اس کتاب کا جو مین ایجنڈا ہے نا وہ اللہ کی قربت ہے. اس کتاب کا مین ایجنڈا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جن قابو کرنے ہیں, آپ نے جو ہے وہ پڑھائیاں کرنی ہیں, پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے 99 نام جیسے میں نے آپ کو کہا اس کے اوپر اسماء الحسنی کے اوپر بہت کام ہے. اور اس بک میں خاص وظائف بھی بتائے گئے, بہت وظائف بتائے گئے ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن آپ نے اس میں سے چننا کیا ہے. اب آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سیگریگیٹ کر سکیں کہ یہ احمد البونی کا ہے اور یہ کسی شیطانی طاقت نے لکھا. کیونکہ 300-400 سال جب یہ کتاب غائب رہی, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی رہا ہے نا کہ کچھ جو لوگ دین کے یا کچھ جو مذہب کے لوگ ہوتے تھے ان کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی تھی وہ غائب کر دی جاتی تھی, یا اس میں پابندی لگ جاتی تھی. جیسے بہت لمبا عرصہ پریس کے اوپر پابندی رہی. پریس کو جو ہے وہ شیطانی مشین کہتے تھے. اس کے چکر میں ترکی کے سلطان بھی قتل ہوئے 2 کہ جی انہوں نے پریس پہ کتاب چھاپ دی تھی. پھر اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر کو کہتے تھے کہ جی یہ شیطانی آواز ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی نا تو ہم پھر اس کو اتنا براڈر پرسپیکٹو میں, اور یہ آج بھی ہوتا ہے. یعنی وہ میں نے کہا نا آدھ پارٹ جو ہے نا وہ خطرناک ہو جاتے ہیں, زیادہ خطرناک ہے. اور یہ جو ہے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر علی شریعتی کا. علی شریعتی بہت بڑے آدمی ہیں, بہت ہی بڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیوکر ذہنیت کے لوگ, اب وہ فارسی کا انہوں نے جو جملہ اس کا ترجمہ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے کہا جی میڈیوکر متوسط ذہن کے لوگ جب حکم کی منزل پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ ظالم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ متوسط ذہنیت کا ہے, جب وہ ایسے لیول پہ آ گیا کہ لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی آتا ہے. پھر وہ اپنے سے جو لرنڈ آدمی ہوتا ہے اس کو مارنے کی, اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے ٹکر نہ دے, کہیں یہ میرا علم کی جو کلی نا وہ نہ کھل جائے. اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر یہ چیزیں کی اور پھر دین میں اور بہت ساری چیزوں میں دباؤ آیا, جس کی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر بھی فرقے بنے اور فرقوں کے اندر بہت کچھ نکلا. ٹھیک ہے, میں بالکل سیدھی باتیں کرنے کا آتی ہوں.